سامعین زی وقار میرے نبی کا آنا رحمت، میرے نبی کا نام رحمت، میرے نبی کی ذات رحمت، میرے نبی کی آل رحمت، میرے نبی کے اصحاب رحمت، میرے نبی کی ہر نسبت اللہ نے رحمت بنا کے بھیجی۔ انشاءاللہ آئندہ جو میں مزید عرض کروں گا ما علیہ میرا رب فرماندہ ہے پیا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ۔ فرمایا لوگوں یاد رکھنا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، فرمایا اور ان میں کچھ وہ ہیں جو زبان پھیر کر کتاب میں ملاوٹ کرتے، قرآن کے حکم کو اپنی مرضی سے اس طرح بیان کرتے ہیں۔ اور فرمایا لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، کہ تم یہ اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں کہ تم یہ سمجھو کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی قرآن ہے۔ وہ جھوٹی باتیں بتاتے ہیں اور قرآن کی طرح بیان کرتے ہیں اور زبان کو پھیر دیتے ہیں اور ملاوٹ کرتے ہیں۔ اس میں علماء نے یہ بھی لکھا کہ جس طرح قرآن تلاوت کیا جاتا اس طرح کوئی اور بات تلاوت نہ کرو تاکہ لوگوں کو شک نہ پڑے کہ یہ قرآن ہے یا کوئی اور بات۔ قرآن کا ایک اپنا جدا گانا انداز، اسی طرح قرآن بیان کرتے ہوئے لوگوں پہ وضاحت کے ساتھ بیان کرو کہ یہ قرآن ہے اور یہ میری بات ہے، میں اس کی تشریح کر رہا ہوں، کیونکہ قرآن کا بندے کی بات کا انکار کیا جا سکتا ہے، قرآن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو کچھ لوگ فرمایا اللہ فرمایا کچھ ایسے ہیں جو زبان پھیر کے بات کرتے ہیں، ان کو گلنا کرتے ہیں جو میں قرآن ہے۔ فرمایا کس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا یاد رکھنا رب ذوالجلال نے وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کے پاس سے ہے اور وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے۔ جو کسی کی اپنی تشریح ہے ذاتی، جو قرآن و سنت کے خلاف، اللہ فرماتا ہے یہ میری طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اللہ پر وہ دیدہ دانستہ جھوٹ باندھتے اور جانتے ہوئے وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے ہوئے جھوٹ بولتے، ایسی باتیں بناتے کہ کہتے ہیں یہ قرآن ہے، یہ اللہ نے کہا، حالانکہ اللہ فرماتا ہے یہ میں نے کہا ہی نہیں۔ سو قرآن کو مہجور نہ کرو، اپنی مرضی سے قرآن کی تشریح و تفسیر نہ کرو۔ قرآن کی تفسیر کرنی ہے تو قرآن سے کرو، قرآن کی تفسیر کرنی ہے تو مصطفیٰ کی زبان سے کرو، قرآن کی تفسیر کرنی ہے تو ان مفسرین کی رائے پہ کرو جن کو میرے نبی نے قرآن سمجھا دیا، وہ میرے نبی کے اصحاب ہیں، یا وہ لوگ الذین آتینا، وہ لوگ صراط الذین انعمت علیہم، جن کو اللہ نے جن پہ انعام کر دیا، جن کو اللہ نے راسخ علم دیا، وہ علم دیا جو میرے مصطفیٰ کے در کی خیرات۔ تو سامعین جی وقار یاد رکھنا تو رب کیونکہ میرے اللہ دے حکم، میرے اللہ دے دین جیسا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی آئے گا، میرے نبی جیسا زبان نہ کوئی ہے نہ کوئی ہوئے گی، لہذا نبی دی طرح نہ اللہ دے قرآن دی طرح اپنی گلہ نہ منو، نہ کوئی قرآن دی مثالے، نہ کوئی میرے نبی دی زبان دی مثالے، میرے نبی جیا بھی دوجہ کوئی نہیں، اللہ دے قرآن جیسا بھی دوجہ کوئی نہیں۔ لیکن میں عرض کرا پھر میں یا کہاں ہر درد شاہ ہر دور دے شاہ تو سرکار نرالے نے، ہر دور دے شاہ تو سرکار نرالے نے، مل کے آکو ہر دور دے شاہ تو سرکار نرالے نے، نبیاں تے رسولاں تے، نبیاں تے رسولاں تے سردار نرالے نے، ہر
فضا گونجے مل کے میرے نال اچھی میرے نالا کو ہر دور تو سرکار بڑے بڑے دنیا تے بادشاہ آئے نے بڑے بڑے دنیا تے وزیر آئے نے بڑے بڑے دنیا تے اپنے آپ نے جڑا معاذ اللہ دنیا تے کہلوان والے میں انہاں دی تے گل نہیں کردا اے دنیا دے اوتے ہر دور اندر اے اللہ دے نبی اوندے رہے کدی آدم صفی اللہ کدی نوح نجی اللہ کدی موسیٰ کلیم اللہ کدی ابراہیم خلیل اللہ کدی حضرت عیسیٰ روح اللہ کدی حضرت شیس علیہ السلام آئے کدی حضرت داؤد علیہ السلام آئے کدی حضرت یوسف علیہ السلام آئے نے کدی یعقوب علیہ السلام جتنے انبیاء علیہ السلام آئے نے سارے نبی اللہ سارے نبی افضل سارے نبی شان والے مگر میرا لجپال نبی ہوئے نبیاں تے رسولہ دے نبیاں تے سردار نرالے نے جی نبیاں تے رسولہ دے سردار نرالے نے اس ساکیے کوثر دی اس ساکیے کوثر دی چلناتے نظر پہ گئی اس ساکیے کوثر دی نظر پہ گئی میں خانائیں وحدت دے میں خانائیں وحدت دے میں خار نرالے نے جی میں خانائیں وحدت دے میں خار ہاں دنیا تے میرا نبی تے انوکھا میرا نبی تے لاڈلا میرا نبی تے نرالا ہے یہ رب دی عزت دی قسمیں جدے تے نبی دی نگاہ پہ گئی جدے تے میرے نبی دی نگاہ کرم ہو گئی یاد رکھیا جے وہ ابو بکر صدیق بن گیا وہ عمر فاروق اعظم بن گیا وہ عثمان غنی ذوالنورین بنیا وہ علی حیدر کرار بنیا وہ بلال بنیا وہ سلمان فارسی بن گئے طلحہ زبیر بن گئے وہ مولا حسن مولا حسین بھی شان والے وہ اتنوں کی دساں جدے تے میرے نبی دی نگاہ کرم ہو گئی وہ علی اجویری داتا بن گیا ہے عبدالقادر جیلانی غوث بن گئے نے کوئی خواجہ جمیری بنیا کوئی مہری علی بنیا کوئی جماعت علی بنیا کوئی شیر ربانی بنیا کوئی مجدد الفسانی بنیا کوئی بہاؤدین زکریہ ملتانی بنیا کوئی احمد رضا بریلوی بن گیا کوئی محدث اعظم بن گیا کوئی تاجدار حافظ آباد بن گیا کیونکہ میں خانائیں وحدت دے میں خانائیں دے میں خانائیں وحدت دے میں خار نرالے اس ساکیے کوثر دی چلناتے نظر پہ گئی اس میں خانائیں وحدت دے میں خار نرالے نے ہر دور دے شاہ نرالے نے ہوئے نبیاں تے رسولاں دے نبیاں تے دے سردار نرالے میرے نبی کا بول بھی انوکھا میرے نبی کا آنا بھی شان والا میرے نبی کے غلام بھی شان والا میرے نبی کا قرآن بھی شان والا میرے نبی کا دین اسلام بھی شان والا برادران اسلام یاد رکھنا میرے نبی کو اللہ نے ایسا شان عطا فرمایا نبی جو کہے وہ خدا کا حکم بنتا
کوئی اس کا انکار کرے جو کافر ہے، جو نبی کی ذات کا کرے وہ بھی کافر، جو نبی کی بات کا کرے وہ بھی کافر۔ لوگ سمجھ رہے قرآن دا انکار ہی کفر ہے، نبی دے فرمان دا انکار بھی کفر ہے۔ خبردار ایویں نہیں کہنا میں اس حدیث نہیں مانتا معاذ اللہ، نہ خبردار یہ کفر ہے۔ نبی کی حدیث کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے۔ ہاں علماء جانتے ہیں کہ اس حدیث کا درجہ کیا ہے، اس میں موضوع کیا ہے، اس میں حسن کون سی ہے، صحیح کون سی ہے، حسن لذات ہی، حسن لغیر ہی، اس میں جو ہے وہ ضعیف کون سی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں میرے علماء نے بیان کر دی محدثین نے۔ تو ایسے نہیں کہ تو میں اوندہ جاندہ ہوئے کو نہ میں نہیں جی ماندہ ان معاذ اللہ، یہ کفر ہے۔ اگر نبی کی حدیث پہنچے تو یاد رکھ اس کو ماننا لازم، اور عقیدے کی بات ہے تو پھر دیکھیں اگر اس کے مقابلے میں دوسری حدیث کسی نے بیان کر پھر دیکھیں گے، علماء دیکھیں گے کہ کون سی حدیث کا درجہ اس سے بہتر ہے۔ کچھ موضوع بھی ہیں یقیناً، کچھ من گھڑت لوگوں نے بنا لی ہیں۔ نبی نے تو خود فرمایا جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ جہنم میں جائے۔ سامعین ذوقار یاد رکھنا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، میرا نبی اللہ نے بھیجا اللہ کی انوار و تجلیات، حسن و جمال، اللہ کی ذات و صفات کا میرا نبی مظہر بن کے آیا، اور اللہ کے دین کے ساتھ اللہ نے مبعوث کیا۔ اب دین حق مولوی کا بنایا نہیں، دین حق کسی مفتی کے فتوے سے نہیں ہے، اللہ کا دین کسی فقیہ کی فقاہت کی وجہ سے نہیں، بلکہ سب دین کے تابع، عالم ہو، مفتی ہو، قاضی ہو، ملا ہو، بادشاہ ہو، غریب ہو، امیر ہو، سب دین کے تابع ہیں، سب کو دین کی اتباع کرنی ہے۔ اپنی ذاتی سوچ سے دین کا انکار کرنے والا کافر۔ تو فرمایا یاد، کیونکہ لوگ اس کے مقابلے میں نئی باتیں گھڑ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے دنیا کے قانون بدلتے رہتے ہیں، دنیا کے نظام بدلتے رہتے ہیں، لیکن میرے اللہ کا دین نہ بدلا ہے نہ بدلے گا۔ میرے نبی کی زبان سے جو نکلا قرآن ہو یا مصطفیٰ کی فرمان، تو سامعین ذوقار یاد رکھنا میرے نبی علیہ السلام دا دین حق کے دین اچھی بولو دین، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں 4 باتوں پہ ساری زندگی پیرا دیتے رہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، قرآن کے بعد کوئی، کہ بشک ہر جمعے میں یاد کرایا کرو تو میں تھانوں یاد کراؤں، یہ اس وقت بڑا ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فرمایا جب بھی موت مانگو اللہ سے یا اللہ ایمان کی موت، اور ایمان بنیادی طور پہ یہ 4 چیزیں ہیں، جزون تو کئی چیزیں ہیں، لیکن اصولی یاد رکھنا اللہ کے سوا کوئی، اسلام کے علاوہ کوئی سچا دین نہیں، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، اور میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس بات پہ ساری زندگی پہرا دیتے، اپنے بچوں کو بھی یہ سکھا کے جانا کہ پتر ساریاں گلنا نہیں پڑی، نہ گلنا تے کدی انکار نہ کری، انہاں گلاں دا انکار ہے۔ تو سامعین ذوقار قرآن آدھا پہ هو الذی ارسل رسولہ، فرمایا نبی آیا۔ اگر میں ہدایت و دین کے بلکہ نو اگلے جمعے تک رکھ لینے کہ سراپا ہدایت و دین حق کی فضیلت اور شان اور چیزیں، میں صرف نبی کی آمد سے حضرت سیدہ علیمہ کی 1-2 باتیں سنا دیتا ہوں۔ تو سامعین ذوقار عرض کرنا پیا میرے رب ذوالجلال نے فرمایا هو الذی ارسل